الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید میں یہ سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے کہ اس سورہ کا نام بھی اسی آیت کی وجہ سے سورہ فرقان قرار دیا گیا، جو قرآن کا 25واں سورہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے دوسرے سورے میں یعنی سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسی قرآن کے لیے، یا اور دیگر مقامات پہ کہیں فرمایا وانزل الفرقان، یہ اللہ نے جو ہے فرقان نازل کیا اور قرآن کو فرقان قرار دیا۔ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی شکل میں فرقان نازل کیا، یعنی یہ کہ ایک ایسی کتاب کی جو لوگوں کو صحیح اور غلط اور حق و باطل، خیر و شر کے درمیان میں ظلم اور عدل، سچائی اور جھوٹ، امانت اور خیانت، اس طرح کے تمام جو متضاد صفات ہیں اچھائی اور برائی کے درمیان میں، یہ فرق بیان کر دی گئی اور واضح طور پر، چونکہ فرقان ہے لہذا تبیان بھی ہے، تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کو بیان کرنے والی، ہر چیز کو روشن کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو یہ کتاب روشن کرتی ہے وہ ہے حق و باطل کا صحیح راستہ، خیر و شر کا صحیح راستہ۔ یہ مطلب قرآن میں متعدد جگہوں پر الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ کئی بھی فرمایا قد تبین الرشد من الغی، رشد اور کامیابی کے راستے کو گمراہی کے راستے سے جدا کر دیا ہے۔ پھر انسانوں کو بھی بتایا کہ انسانوں میں جو ہے ہم نے تو یہ سب کچھ تقسیم کر کے واضح کر کے سب کے سامنے بیان کر دیا، اب انسانوں کے اوپر ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ آ کر صحیح راستے کا انتخاب کر کے اپنی زندگی، اپنے وجود، اپنی صلاحیتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، یا صحیح راستے کا انتخاب نہ کر کے کفر کرتے ہیں۔ چونکہ بدترین کفر یہ ہے کہ انسان حق سے انکار کرے اور حق کا دشمن بن کر رہے، کہ حق میں سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی نہیں بلکہ اصل حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر جتنا بھی حق پروردگار کی طرف سے ہے اور جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب کا انکار در حقیقت ایک کفر کی منزلیں ہیں، کہ جو اور تھوڑا اشارہ ہوگا، اشارہ پہلے کیا جا چکا، تفصیلی بحث پتہ نہیں شاید گنجائش نہ ہو پائے یہاں پر۔ تو قرآن کو جو فرقان کے طور پر پیش کیا گیا، اور ایک اہم عظیم صفت ہے یہ قرآن کی، کہ انشاءاللہ اتنے دنوں میں جو قرآن کے مطالعے کرنے کی توفیق ہوئی ہے، یہاں پر اس گفتگو میں جو درس کی اس گفتگو میں جو آیتیں پیش کی گئی ہیں، خدا کرے کہ ان آیتوں سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی مومنین کو اور امت مسلمہ کو ماہ رمضان میں قرآن سے زیادہ انس اور قرآن سے زیادہ استفادہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ توفیق ہوتی ہے در حقیقت۔ تو اس میں اس قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہو انسان نے کہ اس کے ذریعے سے وہ فرقان کی صفت اپنے اندر بڑھ رہی ہو، یعنی قرآن کو اس طرح ترجمے کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، فکر کرنے کے ساتھ، غور و فکر کرنے کے ساتھ، تاکہ کچھ اصول اور کچھ پرنسپلز ایسے قرآن کے انسان کو مل گئے ہوں کہ جس کے ذریعے سے اس کو سمجھنا آسان ہو گیا ہو، حق و باطل کو سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو گیا، اسے ڈھونڈیں، اسے تلاش کرے۔ بعض جوانوں سے کبھی ہم درخواست بھی کرتے ہیں کہ ایسے اصولوں کو نکال کر اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھے، اس کے بارے میں سوال کرے، اس کے بارے میں پوچھے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، تاکہ انسانوں کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے روشن ہوں۔ یعنی ایک انسان جو واقعاً ایمان کے درجات طے کر رہا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ حق و باطل کی تمام راہیں بالکل روشن ہو، اور صحیح اصولوں کے ساتھ، نہ یہ کہ اپنے بنائے ہوئے حق و باطل کو۔ ایک کسی برادر کا اس درمیان میں سوال بھی تھا، یا یہاں پہ اس کا موقع ہے، چونکہ سوالات جہاں پہ اس کا موقع آتا ہے وہاں پہ جواب ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ کسی ایک برادر کا سوال تھا کہ جذبات اور عقیدت کا، انسان کے جو عقیدہ ہے اور جذبات ہیں اس کا حق سے کیا تعلق ہے، یعنی وہ کس حد تک حق ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی شاید اشارہ کیا گیا انہی دنوں کے درمیان میں تھوڑا سا، کہ جو بھی انسان کے جذبات ہوتے ہیں، جذبات اس کے لیے محترم ہیں۔ انسان کا عقیدہ اور انسان کی عقیدت خود اس کے لیے محترم ہے، لیکن یہ کتنا حق کے معیاروں پر ہے،
یہ جس چیز کو اپنا عقیدہ یا آستھا یا جذبات بنایا ہوا ہے، جذباتی اعتبار سے جس سے اٹیچ ہے، اور یہ فقط ایموشنل اٹیچ ہے، نہ اس میں معرفت ہے، نہ علم ہے، نہ یقین ہے، نہ سچائی ہے، نہ حقیقت ہے، نہ جستجو ہے، نہ ریسرچ ہے، نہ تحقیق ہے، نہ فکر ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، فقط انسان نے ایک جذباتی طور پر کسی چیز سے اٹیچ ہو گیا، اور جس بنیاد پر، چاہے اس کے ماں باپ کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے، اور اس کو اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا اور اس کو اس نے اپنی آستھا بنا لیا، اور اس کو جذباتی انداز سے اس کا دفاع کرنے لگا. تو یہ سب کوئی چیز معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اگر واقعاً وہ حق کے صحیح اصولوں پر، کہ جو اصول انشاءاللہ کچھ عرض کیے گئے، کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، ان اگر صحیح اصولوں پر بات اتر رہی ہے، اگر وہ واقعاً اس کائنات کی حقیقت ہے اور واقعاً وہ حق کی طرف سے ہے، تو وہ عقیدہ بھی صحیح ہے، وہ عقیدت بھی صحیح ہے، وہ جذبات بھی محترم ہیں. چونکہ ہر انسان بہرحال اپنے جن چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس سے جذباتی ہوتا ہے اس کے لیے. اور خاص کر یہ ہماری قوم میں، یعنی ہمارے یہ بر صغیر کی قوم میں، ہند و پاکستان اور بنگلہ دیش، اس میں جذباتیت تھوڑا زیادہ ہے. یعنی ہے بعض اور قومیں بھی تھوڑا بہت ان میں بھی جذباتیت ہے، لیکن یہ اس قوم میں جو ہے وہ جذبات اور جذبات کے دیگر اثرات، جو بہت ہی کبھی کبھی برے اثرات بھی ہوتے ہیں، غصہ، اختلاف، لڑائی جھگڑا، اور بے وجہ کسی پر الزام، تہمت، اور اس طرح کی فضول باتیں، اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنا، یہ سب ایک پست قوم کی، اور وہ قوم جو ہلاک ہو رہی ہو، وہ قوم جو تباہ ہو رہی ہو، وہ قوم جو ذلتوں کی طرف جا رہی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے. کہ بجائے یہ کہ وہ اگر علمی باتیں کریں، یقینی باتیں کریں، بلند باتیں کریں، بلندی کی طرف لوگوں کو لے جانے والی باتیں کریں، اگر پست باتوں میں لگے رہتے ہیں، یہ چھوٹی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اور یہ بہرحال افسوسناک ہے، اور اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ صرف نیچے کے طبقے تک، عوام تک یہ بات نہیں، پبلک تک نہیں، بلکہ یہ بڑے پیمانے پر جو خاص لوگ ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہیں، چاہے دینی لوگ ہیں، چاہے اور بھی سوشل لوگ ہیں، ان تک بھی یہ مشکلات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں سے عقلی طور پر ان کا اٹیچ نہیں ہوتا، بلکہ جذباتی اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، یا یہی بے بنیاد ایک ہوتا ہے عقیدہ، جو بنیاد جس کی ہو. بنیاد عقیدے کی یہی ہے، بنیاد عقیدے کی عقل ہے، بنیاد عقیدے کی حق ہے، عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، عقیدوں کی بنیاد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اولیاء ہیں. لیکن بے بنیاد جو عقیدتیں ہوتی ہیں اور جو بے بنیاد عقیدے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان خود کہیں سے ادھار لے کے آتا ہے، کسی دوسرے سے لے کے آتا ہے، دوسری قوموں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اچھا لگا، جذباتی عمل لگا، خود بھی کرنے لگا، اور کچھ دن کرتے کرتے اس کو عقیدت ہو گئی. جیسے ہماری قوم میں بہت ساری چیزیں جو نہیں تھی کبھی، اب دوسری قوموں کو کرتے ہوئے دیکھا، مثلا عیسائیوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اپنے پڑوسی لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بڑی چونکہ عقیدت سے کر رہے تھے اور بڑے خلوص سے کر رہے تھے، تو ان کے خلوص سے کرتے ہوئے کام کو دیکھ کر وہ خود بھی کرنا شروع ہو گئے. اور ابھی ادھر گزشتہ 8-10 سالوں میں تو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ایسے عمل انجام دیتے ہوئے، اصل اپنا ظاہر، باطن تو الگ بات، عقیدت اپنا ظاہر اتنا تبدیل کرتے ہوئے، اپنے ظاہری لباس، ظاہری انداز، ظاہری ڈیل ڈول دوسری قوموں سے ملانا جبکہ منع کیا گیا ہے. اصل ایک حکم جو مومنین کو دیا گیا ہے کہ وہ شبہات اختیار نہیں کریں، کچھ شبہاتوں کو حرام تک قرار دیا گیا ہے. جیسے مثلا شرعی مسئلہ ہے کہ مرد عورتوں کی شبہات اختیار کریں، یا عورتیں مردوں کی شبہات اختیار کریں، یہ حرام ہے، ایک حد تک حرام ہو جاتا ہے اگر ایک مسئلہ ایک حد تک آگے بڑھ جائے، جیسے لباس میں یا دیگر چیزوں میں. لیکن اس شبہات سے بھی زیادہ یہ ایک پرسنل انسان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا اثر کچھ لوگوں پر ہوتا ہے، لیکن اس شبہات سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی باطل جذبات میں اور باطل عقیدتوں میں رہنے والوں انسانوں کی، ان کے لباس کی، ان کے رنگ کی، ان کے طریقوں کی شبہات انسان اختیار کرے، ان کے عمل کی شبہات اختیار کرے. یہ بدترین ہے، کیونکہ اس سے قوم تباہ ہوتی ہے. وہ اسلام جس نے آ کر امت مسلمہ کو توحید کی ان عظیم بلندیوں تک پہنچایا تھا، جس توحید نے آ کر پوری بشریت کو بلند کیا تھا اور پوری بشریت کو ایک معبود کی طرف، ایک خالق کی طرف، ایک حق کی طرف متوجہ کیا تھا، وہ قوم آ کر انہی دوسروں کے کام کو دیکھتے ہوئے، خرافاتی کام کو دیکھتے ہوئے خود بھی خرافات پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ زیادہ اور افسوسناک ہوتا ہے کہ جب یہ کام جو ہے وہ
ذمہ دار لوگ اور خدا نخواستہ کبھی امامہ لگا کے بھی اور کبھی غیر امامے کے ساتھ آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مختلف موقعوں پر وہ ہماری خوشیوں کی تاریخ میں یا غم کی تاریخ میں، کبھی 13 رجب ہو، 18 ذی الحج ہو یا دیگر اور مواقع ہوں، اگر ایسے اپنی ظاہری شکل و ظاہری لباس ایسا کرنا وہ جو دوسروں کی شباہت اختیار کرتا ہو، اور دوسری طرف سے غم کی تاریخوں میں ایسے کام کرنا جو دوسرے غم میں کرتے رہے ہوں، جو فطری بھی نہیں ہے، انسانی بھی نہیں ہے، عقلی بھی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو دیکھتے ہوئے انسان اس میں چھوڑ کر اور اپنے عظیم عمل کو جو ہمیں ایک بہت ہی عظمت کے ساتھ اور بہت ہی قربانیوں کے ساتھ جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ عزاداری کی شکل میں جو محترم ہے، یعنی اس عزاداری کو اگر ایک صحیح انداز سے اور عاقلانہ انداز سے پیش کیا جائے تو بہت بڑی تعداد ہے جو حتیٰ غیر مسلم اور غیر شیعہ سب اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب غیر عاقلانہ چیزیں اور بے بنیاد جذباتی اور بے بنیاد عقیدتیں جب جا کے اس میں شامل کی گئیں تو اس کے نتیجے میں بہرحال اپنے لوگ بھی بہت سارے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجبور ہو کر وہ کبھی محرم میں 1 دن میں 2 دن میں 4 دن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ افسوسناک اس لیے کہ ایک اتنی عظیم میراث اور اتنی مقدس میراث، اور جیسے کہ 2-3 دن پہلے اشارہ کیا کہ ایسی میراث کی جو فقط ہماری جنتیں بنانے کے لیے نہیں بلکہ قوموں کو تبدیل کرنے کے لیے، قوموں میں عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے تھی، قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے تھی، یہ عزاداری، اس کو آ کر ایسے عجیب و غریب رسموں میں سمیٹ دیا ہے بعض لوگوں نے اور بعض نادانوں نے، اور بعض لوگ اسی کے لیے آ کر دلیل پیش کرتے ہیں، اسی پر اصرار کرتے ہیں۔ بعض لوگ تھوڑا چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو پڑھتے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنی ان حماقتوں کی دلیل ڈھونڈیں، اپنے جاہلانہ جذبات کی جو ہے وہ دلیل ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، چونکہ حق ہے تو حق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں باطل چیزیں کی ملاوٹ کی گئی، اس کا اثر کم ہو گیا یا اثر ختم ہو گیا ہے، بعض قوموں میں اثر ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال حق وہ آئیں گے، کچھ لوگ ایسے آتے رہیں گے کہ جو حق کو ان ملاوٹوں سے پاک کریں گے، اور بہرحال یہ حق باقی رہے گا، اس کے اثرات باقی رہیں گے، اس کے نتیجے میں انسانوں کی تربیت ہوگی، اور یہ خیالی چیزیں نہیں ہیں، یہ تاریخ میں اس کے بہت سارے تجربات ہیں۔ اسی زمانے میں یہ تجربہ ہم نے اور آپ نے سننے والوں نے دیکھا ہے کہ حقیقی عزاداری کے ذریعے سے کتنا بڑا انقلاب لایا گیا، کتنا بڑا حق بلند کیا گیا، کتنا اسلام کی سربلندی اور شیعت کی سربلندی ہوئی، لوگ حقیقی شیعت سے آگاہ ہوئے، اہل بیت علیہم الصلاۃ کے حقیقی دین سے، ان کی تعلیمات سے۔ چونکہ ہمارے درمیان میں یہ نقطہ جلدی سے کہہ کے بڑھ جائیں، ہمارے درمیان میں اس پہ غور کریں، میرے خیال سے سننے والے زیادہ غور کریں، تکرار کر، ہمارے درمیان میں جو شیعت موجود ہے اس میں اگر پرسنٹیج ڈھونڈا جائے کہ اہل بیت کی تعلیمات سے، ایک تو جو لوگ پیش کر رہے ہیں ان کو اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، ان کی آپ تقریریں اور گفتگو اور بیان سنیں، اس میں بہت مشکل سے اہل بیت کے نام آئیں گے، نعرے آئیں گے، جذبات آئیں گے، لیکن اہل بیت کی تعلیمات اور اہل بیت کی ٹیچنگز اور اہل بیت کے پیغامات اور دین کے پیغامات اور رسول اللہ کے پیغامات اور قرآنی پیغامات نہیں نظر آئیں گے۔ قرآن کو استعمال بھی کریں گے تو اپنے مقصد کو استعمال کرنے، اپنے باطل کی دلیل پیش کرنے کے لیے، کہ جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن کے پاس جب ظالم لوگ آتے ہیں تو ان کو قرآن سے رحمت تو دور کی بات ہے، شفا تو دور کی بات ہے، ان کو نقصان ملتا ہے، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا نہیں بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے، نقصان اور خسارہ کے سوا اور کچھ ان کے اندر بڑھتا ہی نہیں، نہ علم بڑھتا ہے، نہ فرقان بڑھتا ہے، نہ شناخت بڑھتی ہے، نہ معرفت بڑھتی ہے، نہ حق و باطل کی پہچان بڑھتی ہے، نہ عمل بڑھتا ہے، نہ قوت عمل بڑھتی ہے، نہ ادراک بڑھتا ہے، نہ ایمان بڑھتا ہے، نہ تقوی بڑھتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں بڑھتا، رابطہ ہی پیدا نہیں ہوتا، پورا اللہ کا کلام پڑھ لاتے ہیں، اللہ سے کبھی رابطہ ہی نہیں پیدا ہو پاتا۔ بڑھتا کیا ہے؟ چونکہ اپنے عقیدت اور اپنے عقیدوں کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے جو بے بنیاد عقیدے تھے، لہذا کیا بڑھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فقط خسارہ بڑھتا ہے، فقط نقصان بڑھتا ہے، فقط جو ہے خود پر اور قوموں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس لیے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان میں جو دین رائج دین ہے، ہم دوسروں کی بھی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دین کو خود آ کر سمجھیں، اور اس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ کیا طریقہ ہے، اپنی بنیادوں کی طرف پلٹیں،
تو بات کا دین انہیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم ابھی اپنے دین کی بات کریں، اپنے فرقہ تو کہنا مناسب نہیں ہے، یعنی جس راہ پر چل رہے ہیں خدا جو ہے اس پر زیادہ معرفت اور زیادہ سمجھنے کی توفیق ہو، اس کو اگر ہم آ کر دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ اہل بیت کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم یہ آج ولادت کا دن گزرا ہے اور اس دن میں یہ تلخ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ بہرحال ایک امام کا اس سے بڑھ کر اور کچھ حق نہیں ہوتا کہ ان کی تعلیمات تک لوگوں کو پہنچایا جائے۔ امام نے دعا کی، امام رضا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو ہماری تعلیمات کو آ کر لوگوں تک پہنچائے۔ تو اگر ہم آ کر اپنے دین کو اپنے مذہب کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، چونکہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ رسول اللہ کا دین ہم نے اہل بیت سے لیا ہے، تو رسول اللہ کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات سے اگر اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو اس میں بہت کم پرسنٹیج ہے۔ جذبات بہت زیادہ ہیں، عقیدتیں ہیں، عقیدتیں ہر انسان کو اپنے مذہب سے عقیدت ہے، عقیدتیں تنہا کافی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو معیار ہیں ان سے کتنا مماثلت ہے، اس سے کتنا شباہت ہے، اس سے کتنا ملتا جلتا ہے، اس سے کتنا نزدیک ہے، اس حقیقی تعلیمات کا کتنا زیادہ ہمارے دین پہ اثر ہے۔ تو واللہ اگر آپ یوں معاشرے میں جا کر دیکھیں، صرف عوام کی زندگی میں نہیں، حتیٰ مسجدوں میں، حتیٰ ممبروں پر، حتیٰ دینی مسائل میں، حتیٰ دینی رسومات میں جا کے دیکھیں، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت زیادہ دوری، بے انتہا دوری۔ حتیٰ اگر دین کے نام پر کچھ کر بھی رہے ہوتے، انسانیت کے نام پر کچھ کر بھی رہے تو اس میں بھی اپنی باطل چیزیں شامل کرتے، جیسے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا۔ مثلا اسی لاک ڈاؤن کے منزل میں، اسی مرحلے میں، انہی سختیوں کے دور میں لوگ آتے ہیں اور ایک اچھا کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اگر کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ غریبوں تک پہنچاتے ہیں۔ خوب یہ حق کام ہے، یہ بہت ہی حسین کام ہے۔ اصل قرآن میں سورہ بقرہ میں تقریباً 3 صفحے تک، تقریباً 2.5-3 صفحے تک اس مسئلے پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کی گئی، اس کی مثالیں دے دے کر، کبھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں جا کر، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جو انفاق کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کو خراب نہ کرے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان، یعنی انسان ایک نیک عمل کرتا ہے، ایک حق عمل کرتا ہے، لیکن اس حق عمل میں آ کر باطل کیا شامل کر دیتا ہے؟ باطل یہ کہ اس میں دکھاوا، اس میں ریاکاری، اس میں کیمرہ، اس میں فوٹو، اس میں فلم، اس میں ویڈیو، اس میں سوشل میڈیا پر کھڑے ہو کر انسان جو ہے وہ دے رہا ہے، کوئی آٹا پکڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہیں ڈال رہا ہے، کوئی بوری بھر کے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تھوڑا سا دے رہا ہے، کوئی زیادہ سے دے رہا ہے۔ یعنی دینے والا عمل یہ بحق ہے۔ جن کے پاس دولت ہے ان سے لے کر غریبوں تک پہنچانا یہ بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت عمل ہے۔ خود جتنا اس میں شامل ہو سکے انسان کو اللہ توفیق دے، وہ بھی بہت ہی حسین عمل ہے، حق ہے یہ۔ اور اس حق عمل میں، چونکہ حق حسین ہے، اس حق عمل میں باطل کہاں سے شامل ہوتا ہے؟ باطل یہ شامل ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب انسان کو یہ دکھاوے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک باطل شامل کر دیا جاتا ہے، یہ باطل آ کر حق کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے دودھ میں آ کر گندگی ڈال دی جائے، بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ خالص پانی میں آ کر زہر ملا دیا جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بھی انسان کی روح کو آ کر نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس پر بہت زیادہ ہمارے سب کو، خاص کر جوانوں کو، چونکہ بہرحال جو لوگ اپنی زندگی جی چکے ہیں اور اتنی مشکلات پہلے نہیں تھیں اور انشاءاللہ ان کو اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن جوانوں کے لیے آئندہ بہت ساری مشکلات ابھی آنے والی ہیں۔ خود دینی عقیدت کی مسائل کی بنیاد پر کن چیزوں کو عقیدہ بنا کے لے کے چلیں، کن عقیدوں کی بنیاد پر یہ دیکھیں کہ کس طرح اصل اخلاق کی بھی اسلامی اخلاق کی، کسی کی جب کوئی مخالفت کرتا ہے تو جو اسلام کا نارمل اخلاق ہے اس کی بھی اسلام کہتا ہے کہ ایسا دوسروں کو بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسین اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ بہت ہی معروف ہے، یہاں پہ بیان اس لیے نہیں کہ کیونکہ معروف ہے کہ کس طرح شامی جو آ کر گالیاں دے رہا تھا، خود کو گالی دینا اتنا سخت نہیں ہے، جو امیر المومنین کو گالیاں دے رہا تھا اور امیر المومنین کو برے کلمات سے یاد کر رہا تھا۔ امیر المومنین صرف امام صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نہیں تھے، باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے تھے کہ امام تھے، جو باپ سے بھی زیادہ اہم مقام رکھتا ہے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نمائندے تھے، رسول اللہ کے جانشین تھے۔ یہ بہت بڑا ایک مقام ہے امام حسن علیہ السلام کے نزدیک۔ باپ سے امام حسن علیہ السلام جانتے ہیں درجات کو، وہ کم معرفت کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باپ زیادہ ہوتا ہے اور
ولی کم ہوتا ہے اور رسول کم ہوتا ہے، لیکن ایسے عظیم انسان کو اگر برے کلمات سے یاد کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ جس نرمی سے پیش آتے ہیں، یعنی دشمنوں کے ساتھ اس نرمی سے پیش آنا، امیر المومنین میدان جنگ میں جو تلوار لے کے آیا امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کس نرمی سے پیش آتے ہیں، کس طرح کلام کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھیں اپنے درمیان میں، میڈیا میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، لوگ مومنوں کے درمیان میں، مومنوں کے اوپر ایک دوسرے کے، علماء کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، حتیٰ رہبروں کے لیے، حتیٰ عظیم انسانوں کے لیے، حتیٰ مراجع کے لیے کیسے کلمات استعمال کرتے ہیں. خوب یہی ایک معیار ہے، یہ خود فرقان ہے. یہی سیرت، انبیاء کی سیرت، قرآن کے طریقے، یہ فرقان ہیں حق و باطل کو پہچاننے کا، کہ دیکھیں انسان کی زبان کیا ہے، انسان کا اخلاق کیا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہے، انسان اگر کوئی اس کا مخالف بھی تو سے کس طرح پیش آتا ہے. جناب شعیب کا واقعہ پڑھا ہوگا، جناب ہود کا واقعہ پڑھا ہوگا. اگر وہ پوری قوم کہتی کہ تم تو جاہل ہو، تم تو نادان ہو، انی لنراک فی صفاحۃ، ہم تو آپ کو احمق دیکھ رہے ہیں، یہ جملے استعمال کیے، ہم تو آپ کو مجنون دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں. جواب میں کیا کہتے تھے؟ نہیں، میں احمق نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں. یہ نہیں کہتے تھے میں احمق نہیں ہوں، تم احمق ہو، یہ نہیں کہتے تھے. اب شاید آج کی یہ کلمات ہمارے ہندوستان کے کلچر میں یا مجلسوں میں کبھی عرض کرتے رہتے ہیں، ضرورت ہے. ہمارے کلچر کے لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ ہی میں نہیں آئے. وہ تو کہیں گے اگر ان کو احمق کا تو ان کو تو پاس اختیار تھا اور معجزات تھے اور اللہ سے رابطہ تھا، ان کو وہیں ہلاک کر دینا تھا. نہیں، یہ انبیاء کا کام نہیں ہے. وہ آگے کہتے تھے کہ میں آپ کو احمق دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیوانہ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو بیوقوف دیکھ رہا ہوں. وہ جواب میں کہتے تھے نہیں، میں احمق نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں. تو میری بات کو سن. یہ طریقہ ہوتا تھا، انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے. اس طرح قرآن فرقان بنتا ہے. اس طرح قرآن انبیاء کی سیرت اور ان تعلیمات اور ان کے اصولوں کے ذریعے سے اگر بتاتا ہے کہ کس طرح انسان اپنے زندگی کے طریقوں کو، کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے، کون سا عقیدہ حق ہے، کون سا عقیدہ باطل ہے، کون سے جذبات حق ہیں، کون سے جذبات باطل ہیں. جذبات اگر حق کے ساتھ ہو تو بہت قیمتی ہیں. یہ جذبات جو ہے وہ انرجی کا کام کرتے ہیں، یہ جذبات جو ہے وہ پیٹرول کا کام کرتے ہیں، یہ جذبات جو ہے وہ حرکت میں لے آتے ہیں. لیکن حرکت اگر وہ حق کے ساتھ انسان ہے تو حق کی طرف حرکت ہوگی، اور اگر باطل چیزوں میں پڑا ہوا ہے اور باطل عقیدتوں میں پڑا ہوا ہے تو یہی حرکت، یہی جذبات اس کو باطل کی طرف، جتنے زیادہ جذبات ہوں گے اتنی زیادہ باطل کی طرف کھینچ کے تیزی سے لے کے جا رہا ہوگا. اور جتنے حق کی راہ پر ہوگا اور یہ جذبات جو ہے وہاں پر بہت قیمتی ہوں گے، جس کے نمونے بھی ہم نے اسی تاریخ میں دیکھے ہیں کہ جنہوں نے آ کر ہزاروں، دسیوں ہزار لوگوں نے آ کر انہی حق کی عقیدت اور حق جذبات کی بنیاد پر جا کر جانیں دی ہیں. اسلام کے تحفظ میں، دہشت گردی کے مقابلے میں، باطل لوگوں کے مقابلے میں پوری دنیا نے مل کر، یہ بحث آئے گی انشاءاللہ حق و باطل کا معرکہ، اس کی تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی کہ ایک عظیم معرکہ جو تاریخ میں پیش آیا ہمارے دور میں، اس میں آ کر جو حق پرست لوگ تھے انہوں نے حق جذبات کے ساتھ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تاریخ کا عظیم کارنامہ انجام دیا. یہ بات کے لوگ جانیں گے تاریخوں میں، شہید قاسم سلیمانی اور ان کے عزیز جو افراد، ان کی تربیت کیے ہوئے لوگ، اور تاریخ میں اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے آ کر باطل کو سرنگوں کیا ہے. اور جذبات وہاں بھی لازم تھے، لیکن وہ جذبات حق کے ساتھ تھے جو انسان کو حرکت میں لاتے تھے. جو ایک 63 سال کے بوڑھے انسان کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. وہ آج ایران میں نظر آتا تھا، تو کل سیریا میں، تو پرسوں لبنان میں، تو ایک دن بعد جو عراق میں، اور محاذ پر بغیر کسی خستگی ناپذیر، بغیر تھکے ہوئے، بغیر گھبرائے ہوئے، بغیر ڈرے ہوئے. اب یہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں. بس یہ نقطہ ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں اور تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس عظیم انسان کی کہ جس کے یاد کا دن تھا یہ، اور جس کی ولادت کی آج کی یہ تاریخ تھی. بہت خوش تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور واقعاً خوشی کا مقام تھا کہ ایک نئی نسل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تاریخ کے دو عظیم انسانوں کے ذریعے سے. تاریخ کے دو عظیم انسان ایک اور گزر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی جناب خدیجہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے نتیجے میں پھر تاریخ کے دو اور عظیم انسان اور دو معصوم، یہ جو تاریخ میں اور کبھی نہیں پیش آیا اس طریقے سے، دو معصوم ذات کے نتیجے میں جو ولادت ہوتی ہے، جو فرزند رسول اللہ قرار پاتا ہے، اور وہ جو ہے محافظ ہے، وہ رسول اللہ کے اس حقیقی دین کا محافظ ہے،
اور پھر تعلیمات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک نقطہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ شجاعت کے ساتھ دین کے ہر مرحلے میں، دین کے ہر میدان میں بہت زیادہ شجاعت کے ساتھ دین کی حفاظت کی ہے، اور شاید وہ پہلو لوگ اس پہ توجہ نہ کرتے ہوں اور متوجہ نہیں ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ایک پہلو کل عرض کیا تھا کہ کس طرح قوت بازو بن کے رہے اور تمام مشکل مرحلے میں امیر المومنین امام حسن علیہ السلام سے استفادہ کرتے تھے۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کسی ایک انسان کا کہ جو گھرانے سے بھی نہیں تھا، جناب مالک اشتر کہ جن کو رسول اللہ نے بھی اپنا امیر المومنین نے اپنا قوت بازو کہا اور مثال دی کہ میں مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا، اور یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی عظیم مقام ہے۔ لیکن مالک اشتر جیسے فرد کے ہوتے ہوئے بھی معرکہ جنگ میں بھی اور معرکہ جنگ کے علاوہ خاص کر اور دیگر میدان میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات ہوا کرتی تھی۔ خود امیر المومنین کی زندگی میں ایک بہت بڑی شجاعت کے ساتھ کہ میدان جنگ کا واقعہ ہم بعض جگہوں میں بیان کر چکے ہیں کہ شاید نہیں لوگوں کو مومنین کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں خود جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اتنی شجاعت کے ساتھ، جنگ جمل کا واقعہ کل خدمت میں اشارہ کیا تھا مختصر، جنگ صفین میں اتنی جرأت اور اتنی شجاعت کے ساتھ امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے تھے کہ بیچ میدان میں تنہا جنگ کرتے کرتے کبھی بیچ میدان میں پہنچ جاتے تھے۔ معمولی لشکر نہیں تھا، چونکہ تقریباً دونوں طرف سے ملا کے 2 لاکھ کا لشکر تھا، 2 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہے۔ اتنے بڑے لشکر میں سامنے جو لشکر موجود تھا وہ 1,10,000 کا لشکر تھا۔ 1,10,000 کے لشکر میں آ کر جنگ کو سنبھالتے تھے، اور بھی سپہ سالار تھے۔ مالک اشتر کا بہت ہی عظیم رول تھا، لیکن اس جنگ میں ایک بہت بڑا کردار جو امام حسن علیہ السلام کا تھا، یعنی یہاں تک روایت موجود ہے کہ اس طرح میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے بیچ میدان میں امام حسن علیہ السلام چلے جاتے تھے کہ امیر المومنین پریشان ہو جاتے تھے جنگ کے اس انداز کو دیکھ کر اور اس جرأت کو دیکھ کر۔ حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ امیر المومنین ابن عباس سے کہتے تھے کہ روکیں اس جوان کو روکیں، اور وہ اس لیے نہیں روکتے تھے کہ میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کو بچاؤں، بلکہ وہاں پر یہ جملہ امیر المومنین کے تاریخ میں ہے کہ اس کو روکیں کہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، کہیں یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، کہیں یہ چلا نہ جائے، کہیں میں اسے کھو نہ دوں۔ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے اور دوسرے بیٹوں کو میدان میں بھیجتے تھے، محمد حنفیہ جاؤ، اور دیگر فرزند جو ہے میدان جنگ میں جا کر جنگ کرتے تھے۔ حتیٰ اس وقت ابوالفضل عباس کی عمر کم تھی، وہ بھی میدان جنگ میں جا کر جنگ کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اس دور میں بہرحال ایک قوت اور شباب اور یوں تو ایک معصوم رہنما ہر دور میں اپنے کامل حالت میں ہوتا ہے، لیکن اگر سن کے بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو کچھ تقریباً 33 سال کی عمر تھی، 33-34 سال کی عمر تھی۔ اس عمر میں امام حسن علیہ السلام یا اس سے تھوڑا سا کم 32-33 سال کی عمر تھی۔ اس عمر میں امام حسن علیہ السلام اتنی قوت کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ جنگ کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ سامنے آ کر لڑ رہے ہیں، ادھر سامنے کا لشکر اور ادھر سامنے لڑ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ادھر کے لشکر اور ادھر کے بہت سارے لشکر کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، بلکہ لشکر پیچھے رہ جاتا تھا۔ اپنے لشکر کے لوگ لڑتے لڑتے جو ان کو ایک سے لڑنا تھا، ایک کو مارنا تھا، ایک سے مرنا تھا، یعنی وہ شہید ہوتے تھے یا مارتے تھے، کچھ لوگ آگے بڑھتے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے تھے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام تو اتنا نہیں انتظار کرتے تھے، وہ جنگ کرتے کرتے بیچ میدان میں داخل ہو جاتے تھے، اور جب بیچ میدان میں تنہا جنگ کرتے وہ خاص جنگ ہوتی جو ابھی آج کل کے زمانے کے لوگ شاید اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنا زیادہ انسان کو جنگ کے مہارت شدید ہونا چاہیے کہ جب بیچ میدان میں جا کر تنہا جنگ رہا ہو، پورے لشکر سے جنگ کر رہا ہو، اور کتنی سرعت اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ جنگ لڑی جاتی ہے کہ تاکہ ہر طرف سے جو ہے وہ دفاع کر سکے اور کسی بھی بڑھتے ہوئے حملے کو روک سکے۔ یہ جنگ امیر المومنین کو بھی لڑنی پڑی ہے، جنگ احد میں لڑنی پڑی ہے، بعض مارکوں میں لڑنی پڑی ہے، جنگ حنین میں لڑنی پڑی ہے، لیکن یہ جنگ امام حسن علیہ السلام جنگ صفین لڑتے بیچ میدان میں، اور یہاں پر اس طرح تلواریں چلتی تھی۔ وہ امیر المومنین کی خود بیچ میدانوں میں جا کے جنگ کیا کرتے تھے، وہ بھی پریشان نظر آنے لگتے تھے، کہتے تھے روکے اس جوان کو کوئی روکے کہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے۔
یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، رسول اللہ کی نشانی کی حفاظت کے لیے امیر المومنین فکر مند ہوتے تھے۔ تو ایک شجاعت تو یہ تھی جو بار بار میدان جنگ میں نظر آتی تھی۔ پھر امام علیہ السلام کا وہ کلام کی تاثیر جو عرض کیا کہ جس طرح جنگ جمل میں لشکر لے کے آئے، امام علیہ السلام کا وہ کرم، وہ رحمت، وہ دشمنوں کے ساتھ پیش آنا۔ لیکن ایک پہلو امام علیہ السلام کا جو بہت زیادہ عظیم ہے اور بہت زیادہ شجاعت طلب ہے، اور یہ شجاعت ہر شجاعت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، تلواروں کے بھی چلانے سے زیادہ بڑی شجاعت چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسن السلام نے کس سخت دور میں کن حالات میں آ کر صلح کرنی پڑی امام حسن السلام کو۔ یہ صلح بہت بڑی شجاعت چاہتی ہے، یعنی اسلام کی بقا کے لیے جو حالات بن رہے تھے، ورنہ اگر اس وقت جنگ ہوتی تو پورے اہل بیت کا خاتمہ، اور ایسے وقت میں انسان کو اپنی جان دے دینا بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کہ انسان ایسے ذلت کے دور میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ اپنی جان دے دے، اور عزت کے ساتھ جان دے دینا اہل بیت کا شیوا تھا، اہل بیت کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن جان دینا بھی اس وقت تھا کہ جب دین پر کوئی حرف نہ آنے پائے، دین کا مستقبل خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن اگر دین کا مستقبل خطرے میں پڑنے والا ہو تو یہاں پر جان بچائی۔ امام حسین السلام کے بہت ہی پیارا وہ خوبصورت جملہ ہے میدان کربلا کے حوالے سے، بعض اس موضوع پہ گفتگو کی گئی پورے عشرے میں، کہ الموت اولا من العار، موت جو ہے وہ بہتر ہے ذلت سے، والعار اولا من النار، لیکن ذلت اگر اٹھانی پڑے اور مقابل میں جو ہے دین کی تباہی ہو، جس کے نتیجے میں نار ہو، جہنم ہو، تو اس جہنم سے، اس دین کے نقصان سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلت، یہاں پر ذلت اٹھانا جائز ہے، باقی کسی بھی جگہ پہ ذلت اٹھانا جائز نہیں۔ انسان کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، لباس کے لیے، گھر کے لیے اور کسی چیز کے لیے آ کر ذلت اٹھائے، یہاں پر کہیں بھی اسلام نے ذلت کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن ہاں، اگر دین کی عزت کے لیے خود کو زندانی بننا پڑے، دین کی عزت کے لیے خود کو جو ہے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہننا پڑے، دین کی عزت کے لیے خود زندانوں میں جانا پڑے، دین کی عزت کے لیے لوگوں کی طرف سے توہین کی جا رہی ہے، دین کی عزت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے صلح کرنا پڑے اور پست لوگوں کے ساتھ صلح کرنا پڑے، اگر دین کے لیے سب کچھ کرنا پڑے تو یہ سب کام جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی شجاعت چاہیے ہے ایسے وقت میں، ایک ایسے بہادر انسان کے لیے، ایک ایسے شجاع انسان کے لیے جان دینا محبوب ترین تھا۔ واللہ اس دور میں جو آخری دور امام حسن السلام کا ہے، اور وہ تقریباً 10 سال کا دور ہے، سن 50 ہجری سے، سن 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 10 سال کی امامت کا دور، وہ 10 سال جس عالم میں امام حسن السلام نے زندگی گزاری ہے، جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، سامنے والے حاکم شام نے ساری صلحوں کے صلح نامے کی ساری شرطوں کی مخالفت کی، اور اس وقت میں امام حسن السلام کو جو یہ زندگی گزارنی پڑی وہ بہت ہی سخت زندگی تھی، لیکن امام حسن السلام مستقبل کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کے دین کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسن السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسی جنگ لڑی جائے جس میں سب کچھ ختم ہو جائے، بعد میں صرف بنی امیہ ہی رہ جائیں، بعد میں ظالم ہی رہ جائے، بعد میں اسلام کا نام ہی ختم کر دیا جائے، بعد میں کوئی اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہی نہیں رہ جائے، ایسی جنگ لڑی جائے جس میں نہ میرا بھائی حسین رہ سکے، نہ کوئی اور رہ سکے، بعد میں جب ضرورت پیش کر پائے تو حق کے لیے قربانی دینے والا کوئی نہ رہ جائے۔ ایسی جنگ امام حسن السلام نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ ہاں، اگر صرف اپنی جان دینے کی باری ہوتی تو بہت ہی آسان تھا، لیکن ایسی جنگ نہیں لڑی، اور یہ بہت بڑی شجاعت چاہیے ایسی جنگ کی جہاں پر وہی لوگ کی جو نہیں سمجھتے تھے، حق و باطل کے فرق کو نہیں سمجھتے تھے، خود امام حسن السلام کے لشکر میں رہتے ہوئے حق و باطل کے فرق کو نہیں سمجھتے تھے، فرقان ان کے پاس نہیں تھا۔ امام حسن جیسی ذات موجود تھی جو خود معیار تھا، جو خود فرقان تھی، جو ذات، اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے جب حق و باطل کے فرق کو نہیں سمجھا تو امام حسن السلام کو بیچنا چاہا، امام حسن السلام کو گرفتار کرنا چاہا، امام حسن السلام کو فروخت کرنا چاہا، امام حسن السلام کا ساتھ چھوڑا، امام حسن السلام کو تنہا کیا، صرف تنہا نہیں کیا بلکہ آ کر ذلت کے ساتھ سلام کیا، السلام علیک یا مذل المؤمنین کہہ کر سلام کیا، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ یہ سلام اس طرح امام حسن السلام کو، آج بہرحال ولادت کی تاریخ میں یہ باتیں میں زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن اصل مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتا، ایسے وقت میں جہاں پر اپنے ہی لشکر میں حق و باطل کی پہچان رکھنے والے لوگ نہیں رہ گئے تھے اور پورا دین خطرے میں پڑ گیا تھا، وہاں پر بہت زیادہ جنگ صفین کی شجاعت سے کہیں زیادہ شجاعت چاہیے تھی کہ امام حسن السلام آئیں
اور دین کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے دین کے قیامت تک کے مستقبل کو اپنی نظروں میں رکھ کر آ کر وہاں پر صلح کریں۔ اور امام حسن علیہ السلام نے یہ صلح کی۔ یہ زہر کا گھونٹ، وہ زہر جو امام حسن علیہ السلام کو 10 سال بعد دیا گیا، وہ زہر اتنا سخت نہیں تھا۔ وہ زہر ہم جیسے معمولی لوگوں کے لیے سخت ہے، لیکن امام حسن جیسے عظیم انسان کے لیے زہر وہ اتنا سخت نہیں ہے۔ لیکن وہ زہر جو صلح کے پیالے کے طور پر اور صلح کے طور پر جس زہر کو امام حسن علیہ السلام کو پینا پڑا، وہ بہت سخت تھا، جو خود اپنے ہاتھ سے پینا پڑا، لیکن یہ بہت بڑی شجاعت کی بنیاد پر۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کن کوتاہیوں کی بنیاد پر، کن نادانیوں کی بنیاد پر، اور وہی وجہ کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات سے، لشکر میں لوگ موجود تھے لیکن اہل بیت کی تعلیمات سے دور تھے، خیانت کار تھے، دیندار نہیں تھے، دین پر پابند نہیں تھے، مالک اشتر جیسے لوگ نہیں تھے جو جن کی عقیدتیں بھی محترم ہوں، جن کے عقائد بھی محترم ہوں، جن کا عمل بھی محترم ہو، جن کے روح میں بھی تقوی اور پاکیزگی ہو، وہ لوگ امام حسن علیہ السلام کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ مقدس لوگ موجود نہیں تھے، وہ دیندار لوگ نہیں موجود تھے، وہ با ایمان لوگ موجود نہیں تھے۔ لہذا جب ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو خیانت کاروں کا جب مجمع ہوگا تو خیانت کاروں کے مجمع میں اتنا عظیم انسان بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ بہرحال وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا کہ تاریخ کو بعد کے لیے جو ہے زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا، اور اسی صلح کے نتیجے میں پھر بعد کے مسائل پیش آئے، یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے اسلام بچ گیا اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تاریخ کے واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسن علیہ السلام کا وہ لشکر کا سلسلہ آج بھی جاری ہو، یعنی بے عمل لوگ، بے ایمان لوگ، خیانت کار لوگ، بک جانے والے لوگ، دشمن کے لشکر سے بک جانے والے لوگ، حاکم کے پیسوں سے بک جانے والے لوگ جیسے اس زمانے میں تھے۔ آج بھی یہ خطرات ہیں، اسے پہچانے کہ کون لوگ جو ہیں وہ حکومتوں کے سامنے بک رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کس لیے بک رہے ہیں۔ خب ان لوگوں سے نجات دے پروردگار، تاکہ پھر کوئی بھی تاریخ کا عظیم انسان تنہا نہ ہونے پائے اور تاریخ اپنے حق کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔